بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سب سے پہلے جتنے میرے تحریک لبیک کے جتنے بھی دوست ہیں، ویور ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں، میں ان سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو حقیقت میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے کمنٹس باکس میں جا کے گالی نہ نکالیں۔ پلیز گالی نہ نکالیں، ہاں، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ ماشاءاللہ گالی نہیں نکالتے، لیکن آج میں کچھ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے دوست وہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو جو تحریک لبیک کے کارکن جو میرے اوپر ناراض ہوں گے تو بالکل آپ ویڈیو پوری دیکھنا، پھر آپ لوگوں کو حق ہے کہ آپ مجھے کمنٹس باکس میں جو کچھ بھی کہیں، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں حقیقت آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، 75 سالہ تاریخ میں عمران خان جیسا خوش قسمت اور لکی لیڈر ابھی تک پاکستان کو نہیں ملا ہے، لیکن اس کے جو کارکن ہیں، اس کے جو ورکر ہیں، اس کو جو چاہنے والے ہیں، ان کو میرا خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ ان کی جہلیت ہی عمران خان کو لکی ثابت کر رہی ہے۔ ان کا بیوقوفانہ پن جو ہے نا، وہی عمران خان کو خوش قسمت ثابت کر رہا ہے۔ تو لیڈر تو خوش قسمت ہو گیا، یقیناً وہ لیڈر خوش قسمت ہے، وہ لکی ہے جس کو اندھے بہرے دماغ سے بالکل فارغ کارکن مل جائے تو اس سے کوئی خوش قسمت انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ناظرین ایک ویڈیو رکھوں گا، وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، لیکن اس ویڈیو سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی ایک یاد دہانی کرا دوں کہ جب نیا آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی سمری صدر عارف علوی کے پاس پہنچی تھی تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر عارف علوی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ وہ سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پاکستان کے بچے کو معلوم تھا کہ نہ صدر عارف علوی کے پاس آئینی کوئی حق ہے کہ اس کو روکے، نہ اخلاقی اس کے پاس حق تھا، اور نہ اس کے پاس اتنی جرت تھی کہ وہ اس سمری کو روکتا۔ لیکن پھر بھی وہ عمران خان سے مشورہ کرنے کیوں چلے گئے؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ عوام کے ٹیکس سے کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ لاہور ازرمان پارک میں کیوں گیا؟ بچے کو معلوم تھا کہ یہ صرف فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ چلا گیا۔ تو یہ فارمیلٹی نہیں تھی، یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں نا، ان کی ذہانت کا امتحان تھا۔ ثابت کر رہا تھا عمران خان کہ جو میرے کارکن ہیں نا، میں ویسے لکی نہیں ہوں، میں نے ان کے کھوپڑی میں اتنا بھی دماغ باقی نہیں چھوڑا ہے، ایسے میں خوش قسمت ہو گیا ہوں، ایسے میں لکی ہو گیا ہوں کہ میں ہزاروں یوٹرن لیتا ہوں، ہزاروں جھوٹ بولتا ہوں۔ 4 سالہ دور میں بدترین دور گزارا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ جو بھی عمران خان بات کرتا ہے اس کے ساتھ لبیک ہی کرتے ہیں۔ تو ایسے وہ کرتے ہیں، دماغ والا آدمی تو نہیں کرتا ہے۔ تو وہ ویسے نہیں گیا تھا، فارمیلٹی کے طور پہ نہیں گیا تھا۔ عمران خان جانتا ہے اپنے کارکنوں کو، وہ اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ یہ ویڈیو دیکھو۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ کی پہلی سیڑھی مل گئی، جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہے، اور کپتان کے کہنے پر صدر عارف علوی نے دستخط کیے۔ زبردست خان صاحب۔ اس آدمی نے یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالی اور اسی منٹ اس کو 600-700 لوگوں نے لائک بھی کر دیا کہ ویری گڈ، پی ٹی آئی کا شعر آپ نے بہت زبردست کہا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ حافظ قرآن کو عمران خان نے لگایا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے کارکنوں کو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے سوشل میڈیا ٹیم کو جو فالو کرتے ہیں۔ بچے کو معلوم ہے کہ اسے جو لیفٹیننٹ جنرل سید منیر صاحب ہے، اس کی ایمانداری کی وجہ سے عمران خان نے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا ہے۔ اس نے ایمانداری دکھائی تھی، محب وطنی دکھائی تھی۔ عمران خان کی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو جھوٹے وعدے کرتا تھا نا، اس سے کے اوپر بھروسہ کر کے کہ یہ ایک سچا ایماندار لیڈر ہے، یہ کرپشن کے خلاف ہے، یہ محب وطن ہے، چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے پاس اس کی پنکی پیرنی کے کرپشن کے کیس لے کے جاتا ہوں، اس کی دوست فرا گوگی کی لے کے جاتا ہوں،
عثمان بزدار کے لے کے جاتا ہوں، جو کل عمران خان صاحب کہہ رہا تھا کہ باجوہ مجھے کہتا ہے کہ خان صاحب آپ نے بزدار کو کیوں لگایا، بزدار آپ کو بدنام کرے گا۔ پی ٹی آئی کا عمران خان کے علاوہ ہر پی ٹی آئی کا، چاہے وہ چھوٹا کارکن ہے یا چاہے وہ رہنما ہے یا وہ اعلیٰ عہدے پہ کوئی وزیر ہے، سب عثمان بزدار کے خلاف تھے۔ لیکن عمران خان کو پنکی پیرنے نے کہا تھا کہ اگر آپ نے وزیر اعظم رہنا ہے تو آپ نے عثمان بزدار کو ہی لگانا ہے، اور اسی عثمان بزدار اور پنکی پیرنی اور فرا گوگی اور بنی گالا کی کرپشن، اسے لیفٹیننٹ سید عالم منیر صاحب لے کے گئے تھے عمران خان کے پاس، اور عمران خان نے کہا تھا اچھا میں تو اس قومی یوتھ کو بے وقوف بناتا ہوں، آپ میری باتوں پہ عمل کر کے آپ ایسا جرت کیسی کی آپ نے کہ آپ نے میرے گھر کی کرپشن کے ثبوت میرے سامنے لے کے آئے، بجائے اس کے کہ عمران خان اس کے اوپر تحقیقات کرتے، اس کو انعام دیتے، اس کو یعنی کہ کہتے کہ بہت اچھا آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ عمران خان نے اس کو عہدے سے بھی ہٹا دیا، صرف عہدے سے نہیں ہٹایا، 8 مہینے عمران خان نے اربوں روپے خرچ کیے اسے کو روکنے کے لیے، اسے حافظ قرآن کو روکنے کے لیے۔ عمران خان نے پورے 8 مہینے پاکستانی عوام اور فوج میں بغاوت پیدا کی، پوری دنیا میں بدنام کیا پاکستانی فوج کو، صرف اسے لیفٹیننٹ جنرل سید عالم منیر کو روکنے کے لیے۔ عمران خان نے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں جھوٹ بولے، جہاد کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ، حقیقی آزادی مارچ کے نام پہ، کیا کیا کچھ جھوٹ بولے، بچوں کو روڈوں پہ لے کے آؤ، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے روڈوں پہ نکلو، صرف کس لیے؟ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو روکنے کے لیے، اس حافظ قرآن کو روکنے کے لیے۔ سب دھرے، سب عمران خان کی چالیں بری طرح ناکام ہوئی، بری طرح ناکام ہو گئی۔ سید عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں ایسے کارکنوں کو کہ یہ عمران خان نے لگایا ہے، عمران خان کے پاس سمری آئی تھی، عمران خان نے دستخط کیے تھے، بھائی پہلے ہی صدر عارف الوی تھا، 8 مہینے پہلے بھی صدر عارف الوی تھا، 8 مہینے پہلے بھی عمران خان تھا، تو یہ 7 مہینے پاکستانی قوم کو کیوں اس نے ذلیل کیا؟ تو کہتے نا صدر آئے گا، جو بھی آرمی چیف آئے گا تو صدر الوی کے پاس، اور صدر عارف الوی میرے پاس آئے گا اور میں اس کو کہے گا کہ آپ سائن مت کرو۔ تو پھر ناظرین آپ لوگ خود بتاؤ کہ جو اس کے ورکر ہیں یا کارکن ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ بے وقوف ہیں، یہ عقل سے فارغ ہیں، یہ اندھے مقلد ہیں، یہ فتنے میں مبتلا ہیں، تو کیا ہم غلط ہیں؟ یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن مجھے سنتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، خدا را اپنے عقل کو جس دن بھی آپ لوگوں نے اپنے سوئے ہوئے دماغ کو جگایا، اسی دن عمران خان کے پیچھے پنکی پیرنے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ جس دن بھی آپ لوگوں نے اپنا دماغ کا استعمال کیا، اسی دن عمران خان کے پیچھے صرف پنکی پیرنی ہوگی اور ایک مراد سعید ہوگا، بس کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن دماغ کا استعمال تو آپ لوگوں نے کرنا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے ناظرین عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم، اور یہ اس کے کارکن، یہ ہیں ان کے پاس جو کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے پاس پڑھا لکھا لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو ان کی سمجھداری میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ لوگوں نے خود انصاف کرنا ہے کہ عمران خان لکی ہے یا نہیں ہے، خوش قسمت ہے یا نہیں ہے، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں جا کے بتانا ہے، ضرور بتانا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس سے آگ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔